نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے اگر یاد ہو تو طلاق کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، کس طریقے سے دینا افضل بہتر ہے۔ افضل پتہ نہیں فقہاء نے سے سنت لکھا ہے بہرحال، لیکن پسندیدہ چیز یہی ہے کہ یہ نہ ایسا عمل کیا جائے اور اس سے جتنا میکسیمم بچ سکے کوئی بندہ وہ بچے بہرحال۔ لیکن ایک مجبوراً کسی صورت میں اگر نہیں ہے گزارا تو اس کے حوالے سے یہ کنٹینیوشن ہی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، نساء از پلورل فار امراتن، کہتے ہیں ایک لڑکی کو یا ایک خاتون کو، اور نساء اس کا پلورل ہے، عورتیں اس سے مراد ہے، وہ سب عورتیں۔ آگے پوری صورت النساء انہی کے اوپر پھر اور دوسرے ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو وومنز رائٹس کے اوپر پوری آگے بھی ایک صورت آ رہی ہے، اور یہ 4-5 رکوع اپنے الگ۔ تو اگر اچھا دیکھیں اس کو آپ اگر ٹرانسلیٹ کریں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بلغا کہتے ہیں پہنچ گئے، اور اجل کہتے ہیں ٹائم کو، پیریڈ جو متعین مدت ہے اس کو۔ تو اس کو پروناؤنس کو توڑ کے کرنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے ہم نے جو اب تک پڑھ لیا الحمدللہ اس کے اندر ہی آپ سے پوری آیتیں انشاءاللہ ٹرانسلیٹ ہوں گی۔ جب ویسے تو یہ جو 230 رکوع تھا وہ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوا تھا، جی فا سکو تک، جی 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 یہ اجلا ہنہ تک سیم تھا، جی 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 آگے سے چینج ہو گیا، جی 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 وہی کانٹیکسٹ، اسی کے کانٹیکس میں، اسی کے اندر ہی مطلب بہت باریک ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ ایک اتنی زیادہ بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز اللہ کے نزدیک ہیں کہ سب کو واضح ہو، کوئی یہ نہ بولے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، قرآن میں صاف صاف آ گیا۔ دیکھیں طلق تم سب سے پہلے آیا میل پروناؤن اور سیکنڈ پرسن حاضر، یعنی اب اللہ خطاب کر رہے ہیں مردوں سے کہ تم سب مرد، جب تم سب مردوں میں سے کوئی طلاق دے دے عورتوں کو، یعنی اپنی عورتوں کو ظاہر مراد ہے، اور پھر وہ بلغا کہتے ہیں پہنچنے کو، اجل کہتے ہیں ٹائم کو، اجلہن، بلغنا اجلہن اگین آ رہا ہے، وہ سب عورتیں اس جو عدت کی مراد ہے وہ اس کو پہنچ جائیں۔ پھر فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی کوئی بندہ ہے، اس نے غصے میں آ کے ٹھیک ہے کوئی کسی وجہ سے یا فار وٹ ایور ریزن دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، جس وجہ سے بھی ہو، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس نے اس کو ایک طلاق دی اور فارغ کر دیا، لیکن عدت ہوتی ہے 3 مہینے، اور وہ 3 منتھس گزر گئے جب، اب کیا ہوا کہ آٹومیٹک طلاق ختم ہو گئی، وہ لڑکی آزاد ہے، وہ کسی دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر آفٹر دیٹ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ دوبارہ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں، مثال کے طور پہ ان کے بچے ہیں فار ایگزامپل، یا جس وجہ سے بھی وہ ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے یہ بہت میجر آپ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایشو دیکھیں گے کہ اگر وہ چاہ رہے بھی ہیں ریکنسائل کرنا، تو آپ کے دوسرے جو کلچرل ایک خاندان والے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اصل بھڑکانے پہ وہ لگے ہوئے ہوں گے، اصل جو فساد کی جڑ ہوں گے وہ دوسرے ہوں گے، چاہے وہ دونوں کی آپس میں بن سکتی بھی ہوگی، ریکنسائل کی کوئی صورت بھی ہوگی، دوسرا ان کو پمپ کر رہا ہوگا یا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ برین واشنگ پہ لگا ہوگا یا فار واٹ ایور ریزن۔ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ اللہ نے یہاں بیان کیا یہ بات کہ اب اگر ایسا ہو رہا ہے اور وہ دونوں میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ینکحن ازواجہن، یہ اس پرانے اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے یہ عورت، کیونکہ اگر عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے لیکن نکاح دوبارہ اور ہو سکتا ہے ان دونوں کا، کیونکہ ان سے 3 نہیں دیا ابھی اگر، تو پھر تعضلوهن، اگر وہ تم لوگ آپس میں پھر بیچ میں، یعنی وہ کہتے ہیں نا مامے نہ بنو، تم لوگ ان کو کرنے دو، یعنی اگر وہ ریکنسائل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دو،
اذا تراضوا بینہم بالمعروف، ہاں یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوں، بینہم بالمعروف، اچھائی ان کی نیت دونوں کی اگر اچھائی کی ہے اور ایک دوسرے سے ریکنسائل کرنا ہے تو ان کو کرنے دو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس بندے کے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے. اس واعظ یوعظ کہتے ہیں واو عین وا، واعظ سے، نصیحت سے. یہ اس بندے کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے تم لوگوں کے لیے، یؤمن باللہ والیوم، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور ذالک ازکیٰ لکم و اطہر، ازکیٰ کہتے ہیں پاک کرنے کو، تزکیہ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے اور زکی بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے، اور اطہر طاہر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ وہ چیز جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا، اس کا شان نزول ان آیتوں کا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا، کسی بندے کے ساتھ، اور پھر اس نے غصے میں آ گیا کسی وجہ سے، اس کو ایک طلاق دے کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ. اور پھر بعد میں ان دونوں نے، ان کی بہن نے اور دوسرے صحابی نے ریئلائز کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں پسند آئی. انہوں نے ان کی، یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک ایگو کا تھا مسئلہ کہ نہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے کو ایک دفعہ اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا، اب تو میں کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. اور ایسی کو انہوں نے قسم کھا لی، اللہ عالم یا ایسے کچھ. اور یہی اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک کسی کزن کے حوالے سے بھی آتا ہے. ان کی کوئی تھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک طلاق دے کے ان کے شوہر نے ان کو گھر بھیج دیا. لیکن بعد میں جب وہ ریکنسائل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے اب یہ رشتہ دار ان کو کرنے نہیں دیتے تھے. تو اللہ نے آیتیں نازل کی کہ نہیں، تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ، اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. اور ظاہر صحابہ کا تو فوراً ان کا مزاج یہ تھا کہ جب اللہ کی آیت سامنے آ گئی تو بس انہوں نے اپنی قسم توڑی، اس قسم کا کفارہ دیا جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا. پیچھے دیکھیں، اسی لیے قسم کے کفاروں کی بات 2 رکوع 1.5 رکوع پہلے اسی لیے چل گئی کہ آگے یہ بات آنی تھی، قسم کا کفارہ کیا ہوگا اور کوئی توڑ دے تو کیا ہوگا. اور بہرحال انہوں نے یہ توڑی اپنی قسم اور پھر دوبارہ فوراً ان سے نکاح خود کروایا جا کے. اس صورت میں بھی دوبارہ پراپر نکاح ہوگا؟ نکاح پراپر ہوگا جی. اور طلاق بائن کی صورت میں بھی نکاح ہوگا. میں نے آپ سے ایک چیز لاسٹ ٹائم شاید ذکر کی تھی. ایک صورت ہوتی ہے طلاق کی کہ اس نے ورڈ طلاق استعمال کیا، اور ایک صورت ہوتی ہے اس نے ورڈ طلاق کا یوز نہیں کیا لیکن اس کی انٹینشن طلاق دینے کی تھی، اور اس نے اس کو یہ ایسے، جس کو کہتے ہیں کہ مانوی انداز میں کسی ورڈز دوسرے استعمال کیے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ طلاق ہے اور جاؤ تم یہاں سے، تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے. اس صورت میں بھی نکاح پراپر ہونا ضروری ہوتا ہے. اور نکاح کے لیے پھر شرطیں ہیں کہ 2 نکاح گواہوں کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پہ. لیکن جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 1 2 کی اور 3 پہ ریکنسائل کر کے اس کے لیے نہیں چاہیے. 3 کے لیے تو ریکنسائل ہو ہی نہیں سکتا نا. 3 دے دی تو پھر تو ریکنسائل ہو ہی نہیں سکتا. 2 کے بعد ریکنسائل ہو سکتا ہے. نکاح کی ضرورت نہیں. اس میں بھی ہے. 1 دے دی، یہ 1 میں بھی ہے. 1 دے دی، کسی نے 1 طلاق دے کے اس کو بولا بھائی میں تمہارے سے نہیں بن رہی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بھیج دیا گیا، چلو بس اب ختم ہے. اب اس نے 1 مہینہ ہے، 2 مہینہ، 3 مہینہ جو اس کی عدت کا ٹائم تھا، 3 تو اور وہ گزر گئے. یہ تو گزرنے کے بعد، اگر وہ نہیں گزرے ہوتے اور وہ واپس نہیں، اس میں تو نکاح نہیں ہے، اس میں نکاح ضروری نہیں ہے. نہیں، ہاں اس میں نکاح نہیں ہے. وہ تو اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، وہ تو رجوع ہو رہا ہے یہ ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ. یہ آپ پوسٹ ٹو دیٹ پوسٹ، کیونکہ آگے آ رہے نا فبلغن اجلہن، ان کی جو ٹائم تھا نا پوسٹ وہ گزر گیا. جو اللہ نے 3 مہینے ان کو دیے تھے وہ گزر گئے. اچھا، یہ طلاق کی بات میرا خیال ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. آگے پتہ نہیں آیت میں اور کوئی آ رہا ہے نہیں، لیکن آگے یہ پھر رضاعت کے حوالے سے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ 2 مہینے تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اور دیکھیں لفظ آ رہا ہے مولود لہو، اللہ نے وعلی الوالد نہیں کہا، وعلی المولود لہو، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کا حق اصل باپ پر ہوتا ہے، اور باپ اس کا اصل ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اور باپ کے نام سے ہی وہ اٹیچ بھی ہوتا ہے. لہو آ رہا ہے، لہا نہیں آ رہا. تو یہاں سے مراد ہے والد، جو اس کا باپ ہوگا وہ پھر اس اپنی بیوی کو، یا اپنی اگر بیوی نہیں بھی رہی طلاق دینے کے بعد مثال کے طور پہ اولاد ہوئی. کیونکہ ایک چیز میں نے شاید مینشن نہیں کی، عدت اگر کوئی اولاد ہونے کی صورت کے اندر پھر جو عدت ہوتی ہے وہ اولاد کا ہونے تک ہوتی ہے.
وہ پھر مہینوں کا چکر 3 months کا نہیں ہوتا. تو اس کا رزق ہننا، ان عورتوں کا جو تمام اس کا کھانا پینا ہے، قسمت ہننا، ان کے کپڑے وپڑے اور رہنے کا، یہ سارا بندوبست اس مرد کے ذمے ہے. یہ اس کے اوپر لازم ہے اس کی ٹیک کیئر کرنا، چاہے وہ ایون طلاق بھی ہو چکی ہے تو بھی، لیکن وہ کیونکہ اس کی اولاد کی ٹیک کیئر کر رہی ہے تو یہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب دیکھیں ایک ٹیکنیکل نقطہ دیکھیں، یہاں پہ آ رہا ہے وسعها، وسعه نہیں آ رہا، یہ ہا کیوں آ رہا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، یہ تو نفس کی وجہ سے، جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ نفس کی وجہ سے اس نفس کو ہاں مؤنث کے کانٹیکس، جی جی اس کو کانٹیکس میں لیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اور کوئی بھی کسی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دے، اور کسی پہلے لفظ والدہ آ رہا ہے سوری، کسی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دے، یعنی اس کو مزید بیکار کا ٹورمنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی باپ کو ٹورمنٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا فار واٹ ایور ریزنز. اور وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح سے وارث ورثہ اگر کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اس اولاد کا، تو اب یہ ورثہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر پھر فقہا نے بہت ڈیٹیل میں اور بھی مسائل علماء نے لکھے ہیں، آپ معرف القرآن میں دیکھیں گے پتہ نہیں کتنے پیج بھرے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹی سی موٹی بات یہی ہے، وارث جو ہوگا مثال کے طور پہ اس کا اولاد کا دادا ہے، اب اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، لہٰذا نا وعلی الا کہتے ہیں ایک سارٹ آف بوجھ ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہے، الا مثل ذالک. اسی طرح یہ جو سارا ان عورتوں کا ان بچوں کا ٹیک کیئر کرنا ہے، اب یہ ورثاء کے ذمے ہے جن کے وارث ہیں. اور یہ خاص طور سے اس میں دادا کا ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ باپ اور دادا جو ہوتے ہیں ان کو جبری ولایت حاصل ہوتی ہے اولاد کے اوپر. اور یہ بھی بلکہ علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اب جو اس کا باپ ہے وہ اس کی اولاد ٹیکنیکلی دادا کی وراثت میں اگر دوسرے اس کے چاچا واچا ہیں تو ان کو کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے شرعاً، جو قانون آگے آئیں گے وراثت کے. لیکن اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ پھر اس دادا کو چاہیے وہ پہلے اپنی زندگی میں ہی اپنا جو مثال کے طور پہ پوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹے تو اپنا خود کفیل ہیں، کمانے کے قابل ہیں اور سب کچھ ہے، تو اپنے مال میں سے پہلے ہی اپنی جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو کچھ دے جائے، اور بے شک وہ اپنی اولاد کو جو حصے میں ملنا ہے اس سے زیادہ دے جائے، اس کو یہ بھی چاہیے. ایک ویسے علماء نے یہاں پہ اس آیت سے استدلال ایسے کیا ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر یہ ارادہ کریں کہ 2 سال، یہ اوپر آ رہے حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. حول کہتے ہیں سال کو، 1 سال کو، اور حولین 2 سال. یا نون ہم نے پڑھا نا تسنیہ بنانے کا، جو آپ کو اگر یاد ہو، واحد اور سنگولر ٹینس تسنیہ 2 کا لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر پلورل ہوتا ہے، احوال جمع ہوگی اس کی، لیکن یہاں پہ حولین آ رہا ہے، حولین 2 مراد ہے یہاں پہ، کاملین 2 پورے سال. یہ اللہ نے ڈٹرمن کیا، یہ مدت ہے رضاعت جس میں ثابت ہو سکتی ہے. تو بہرحال لیکن اگر وہ میوچل کنسینٹ سے ان ارادہ، اگر وہ ارادہ یہ کر رہے ہیں کہ فصال اس کو چھوڑ دو بھائی، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی میڈیکل ریزنز ہیں، کوئی بیماری کا خدشہ ہے، جو بھی تراض منہما آپس میں دونوں راضی ہیں، تو تشاور مشورے سے نکلا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنے کے چھوڑ دو تو پھر فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی پھر حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ ان تسترجعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ ماں اگر فزیکلی اتنی فٹ نہیں ہے یا فار واٹ ایور ریزن، وہ کوئی اس زمانے میں بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس زمانے میں ان کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا گاؤں دیہاتوں میں. آپ نے وہ بی بی حلیمہ ان کا رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ سنا ہوگا، جو ان کے پاس وہ رضاعت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. تو اگر کوئی اس زمانے میں بھی تھا وہ دوسرا بندہ کوئی ارینج کر لیتا ہے تو وہ بھی بالکل جائز ہے، بٹ اس کو اس کی جو ویجز جو بھی ہوں گی معروف طریقے سے وہ دے، اور اللہ سے ڈرے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ ہر چیز پر بصیر، یعنی تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب ان یہ جو 232 آنورڈ ہم 233 پہ چلے،
جی جی اس کا طلاق شدہ جوڑوں سے تعلق نہیں، یہ صرف یہ جنرل جنرل اس میں تو عام بات ہے، چاہے طلاق شدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ تو پاسبل ہے نا پھر بھی تو یہ تو عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے. جنرل طلاق نہیں بھی ہے تو بھی یہ اپلیکیبل ہے آیتیں، اور طلاق شدہ ہے تو بھی اپلیکیبل ہے. دونوں صورتوں میں یہ والی آیتیں اپلیکیبل ہیں، یہ ساری جو بھی آ رہی ہیں. ماں کے علاوہ بچے کو کوئی اور دودھ پلائے، یہ اب تو نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے زمانوں میں اتنا ہاں کانسیپٹ اس کا نہیں ہے، لیکن الٹرنیٹ ملکی ماں خود ہی پلا رہی ہوتی ہے تو پھر وہی نہ تو آج کل تو یہ لیکن پاسبل تو ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اب یوز نہیں ہوتا یہ اتنا رواج اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن عربوں میں یہ آج کل بھی ہے. آپ اگر وہاں جائیں تو مڈل ایسٹ میں ان کلچرز میں یہ کچھ نہ کچھ لیول پہ آج بھی ہے. بلکہ وہاں تو میں نے ایک مزے کی بات سنی، جو دیکھیں یہ اوپر آ رہا ہے حولین کاملین، میں نے اس پہ ایمفسس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2 سال سے کوئی بڑا بچہ ہے اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو اس سے اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. پھر اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا. لیکن عربوں کے اس کے اندر وہ لوگ ان کے اپنے جو ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر اگر پلا دیں، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اولاد کے حکم میں آ گئے تو ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. جو رضائی بیٹا ہوگا اس سے پردہ ضروری نہیں ہوگا، جبکہ یہاں رہے حولین کاملین 2 سال کے اندر اندر صرف ثابت ہوگا، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہوگا. اس سے کیونکہ جو رضائی اولاد ہوتی ہے اس سے وہ آپ کے سارٹ آف محرم کے حکم میں آ جائے گا نا. پھر وہ پھر اس محرم ہوگا، اس کے اپنے رضائی بہن بھائیوں سے شادی جائز نہیں ہوگی مثال کے طور پہ. وہ سارے قانون اپلیکیبل ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ اتنی امپورٹنس اور اتنی ایمفسس کے ساتھ اتنی ڈیٹیل میں یہاں بیان ہو رہا ہے. میں نے بلکہ دیکھا ہے، میں نے کئی جاننے والوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپس میں سبلنگز ہیں، بھائی بہن ہیں، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی اولاد کو اگر انٹینشنلی وہ دودھ پلا دے اس کی ماں، تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا. ٹیکنیکلی وہ اس کی مامی ہے مثال کے طور پہ، یا چاچی ہے، وہ اس کی محرم نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اس کا دودھ پی لیا اب وہ اس کی محرم ہو گئی، وہ اس کا محرم ہو گیا. اور جتنی وہ اس کے اولادیں ہیں وہ اس کی سارٹ آف بہن بھائی کے حکم میں آ گئے. اب ان کے سب کا محرم ہے، ان سب کے لیے جو دوسرے معاملات ہیں وہ اپلیکیبل ہو جائیں گے. ایسا میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے، کرتے ہیں لوگ ایسا ڈیفینیٹلی. اچھا یہ یہاں پہ بات ہے، اب یہ وراثت کا سارٹ آف ایک بریفلی بات ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، پہلے عدت کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی طلاق کی بات ہو رہی تھی، اب یہ کسی مرنے کی بات ہو رہی ہے. یتوفون، تم میں سے کوئی مر گیا تو اب اس کی جو عورت ہوگی، جو بیوی ہوگی، ازواجہن، اس کو کیا چاہیے؟ یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے گی اربعۃ اشہر وعشرہ. اربع کہتے ہیں 4 کو، اور اشہر کہتے ہیں مہینے کو، منتھ کو. 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. عشرن 10. اربع تو صحیح ہے، واحد اثنین ثلاثہ اور اربع 4 ہو گیا. 5 6 7 8 اور عشرہ 10 ہو گیا. تو 4 مہینے اور 10 دن کلیئر، بالکل کیٹیگورک. فیضا ایک دوسری جگہ پہ پورے سال کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس زمانوں میں عربوں میں یہ کامن رواج بھی تھا کہ جو عدت جو کسی کا اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت 1 سال ہوتی تھی. یہاں پہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ ہے اس کی 4 مہینے 10 دن ہی، لیکن آگے ایک چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب یہ عدت کمپلیٹ ایک تو ہو جائے گی، اب اس عورت کو آزادی ہے کھلی، اس کو کوئی دوسرا روکے نہیں کہ وہ جا کے اگر مثال کے طور پہ دوسرا کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو کھلی آزادی ہے، اسے کوئی روکے نہ. اور ہمارے خیر آج کل کے کلچر میں تو اٹ از ویری 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 نیکسٹ ٹو امپاسبل والی بات ہے کہ ایسا کوئی عورت سوچ بھی لے، خاص طور سے بڑی عمر کی. اور بہرحال اللہ نے ایک ان سے یہ رائٹ دیا ہے اس کہ اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی جس طرح سے گزارے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ عدت کے بیچ میں ہی تھی تو اس دوران یہ جو 4 مہینے 10 دن ہے، اس دوران میں کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. خطبہ آ رہا ہے نا، خطبہ اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح. خطبۃ النساء، اس نے عورت کو اس 4 مہینے 10 دن کے اندر نکاح کا پیغام نہ بھیجے، یہ مناسب نہیں ہے.
علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعاہدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. یہاں یہ ہے کہ اگر کسی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم اللہ انکم، اگر اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہے یا تمہارے دل کے اندر یہ انٹینشن ہے کہ اس کو بین نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، اللہ یہ جانتا ہے، لیکن تم نے نہیں بولنا جب تک عدت کمپلیٹ نہیں ہو جائے. اینی ویز یہی بات ہو رہی ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. اور جب یہ یبلغ وہی اگین پہنچنے کو، جب اس کی وہ عدت کی کمپلیٹ ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کوئی بھی بندہ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور جان لو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اس سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اس کو میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ ہی کر لیتا ہوں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة. یہ بات ہو رہی ہے اگر ایسے اکثر ہوتا ہے نا، نکاح کسی کا پہلے ہی ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے ہی اگر اس کی طلاق ہو گئی، اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس صورت میں بھی طلاق دے سکتا ہے کوئی، یہ جائز ہے، اس میں یہ کوئی غیر شرعی سی بات نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں اللہ لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ ہی نہیں کیا. ولا تمسوهن او تفرضوهن لهن فریضة ومتعهن. ہاں یہ ہوگا کہ اس صورت کے اندر جو مہر ہوگا نا، اس کا جو متعین کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہر متعین کسی نے ڈیفائن ہی نہیں کیا تھا کتنا ہوگا. اگر تو ڈیفائن کیا ہوا تھا تو اس کا آدھا ہوگا، اس کا آدھا ہوگا، پورا نہیں دینا ہوگا. نہیں اگر سوری اس صورت میں اگر جب وہ اس سے بھی پہلے ہی اگر صرف نکاح ہی ہوا تھا اور ایسے ہی ڈائریکٹ طلاق ہو گئی، کچھ بھی ابھی ان کا رخصتی سے بھی بہت پہلے ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی، تو اس صورت میں سوری یہ ہوگا وَمَتِّعْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. یہ بس ہو رہی ہے کہ اس کے حیثیت کے مطابق، اس کی فائنینشیل جو ان کا اسپیکٹ ہے اس کے مطابق اسے کچھ بھی جہاں پہ مراد ہے جوڑے کپڑے وغیرہ کچھ مال و متاع وغیرہ کچھ دے دلا کے اور پھر فارغ کیا جائے، اس کے لیے صرف یہ ہوگا. اور آگے آ رہا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اور اگر وہ مہر ڈیفائن ہو گیا تھا اس صورت میں یہ ہوگا فَنِصْفٌ، پھر نصف ہوگا. مہر ڈیفائن نہیں تھا تو پھر وہ ہوگا ما فرضتم، جو تم نے فرض کر لیا تھا اپنے اوپر، لازم کر لیا تھا مہر، اس میں سے آدھا دینا ہوگا اس صورت میں. الا ان یعفونا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. یا الا یہ کہ کوئی بندہ ویسے ہی فار تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے یا فار ایک بڑا پن دکھانے کے لیے پورا بھی دے دے تو یہ بیٹر ہے اللہ کے نزدیک. وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر کوئی ایسا اچھا معاملہ کرتا ہے تو یہ اقرب ہے، تقوی والا، تقوی کے زیادہ قریب ہے ایسا کرنا. وَلَا تَنْسُوا نسیہ ینسیو کہتے ہیں بھولنے کو، اور نہ بھولو اللہ کا فضل بینکم، اب جو تم لوگوں کے درمیان اللہ نے اپنا فضل کیا. ان اللہ بما تعملون بصیر. اچھا اب یہ اس کے بیچ میں درمیان میں ایک آگے بھی طلاق والی اور یہی بات ایک آدھا اور دوبارہ چلے گی، لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں گے یہاں شارٹ ایک اب خاص طور سے اللہ نے ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو کیا فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. یہ سب معاملات اپنی جگہ ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان معاملات کو اتنا الجھ کے اور اب نماز روزہ اور اپنے جو فرض ہیں ان کو بھول جائے، تو یہ نہیں کرنا. اس وجہ سے بیچ میں دیکھیں تو ایک صلاۃ کے حوالے سے خاص طور سے آیت لے آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے عصر کی نماز، عصر کی صلاۃ الوسطیٰ سے مراد اکثر علماء نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، اور اس کا خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا. اس کے بڑی فضیلتیں اور بہت سارے ڈفرینٹ ریزنز بھی ہیں، کیونکہ بالکل سینٹر میں ہوتی ہے دن میں. یہ سب سے گویا علماء نے لکھا ہے کہ ایک ان وے اگر جو پانچوں کو کمپیئر کریں گے تو بقیہ نمازیں پڑھنا تھوڑا سا ایزی ہے. صبح اٹھتے ساتھ آپ نے پڑھ لی، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی، مغرب بالکل ڈے فارغ ہونے پہ جب کام وام سے فارغ ہوئے تو پڑھ لی، اور ظہر بالکل لنچ ٹائم پہ آپ نے سینٹر میں پڑھ لی. لیکن عصر کا ایک ٹائم ہے جو پیک آپ کا ورکنگ آور ہے، بالکل مین، اس ٹائم کے اوپر جا کے پڑھنی ہے نماز. تو یہ گویا ان وے سب سے اس میں مشقت ہے اس نماز کے اندر، اس لیے خاص طور سے اس کا ذکر کیا. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے ساتھ بالکل کھڑے ہو اللہ کے سامنے، قانتین بالکل یعنی
اس کو کیا کہتے ہیں قناعت کے ساتھ. لیکن اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا پہلے نمازوں میں نا بات چیت کرنا بھی سلام کا جواب دینا جائز تھا کسی زمانے میں. شروع میں اگر کوئی باہر سے آتا تھا, اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سلام کرتا تھا تو سلام نماز کے بیچ میں بھی اس کو جواب دینا جائز ہوتا تھا. اس آیت کے آنے کے بعد یہ بھی منع ہو گیا کہ اب نماز میں کوئی بات چیت تک الاؤڈ نہیں ہوگی. ایون کوئی سلام کر رہا ہے جو کہ واجب ہے اس کا جواب دینا وہ بھی نہیں دیا جائے گا. اللہ کے سامنے بالکل یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تمہارے کو ڈر ہے کسی وجہ سے, کوئی دشمن آ رہا ہے, حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اس کے یہ آگے دیکھیں, اگر خفتم تمہیں خوف ہے کسی دشمن کا, لڑائی کا, جھگڑے کا, تو بھی نماز معاف نہیں ہے. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, کھڑے پڑھ لو بے شک, یا رکبانن کہتے ہیں سواری کو. یو ٹریولنگ میں آپ کہیں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹرین پہ جا رہے ہیں, کوئی دشمن کا خوف ہے پیچھے لگا ہوا ہے, بھاگ رہا ہے مارنے کے لیے, تو بھی نماز معاف نہیں ہے. چلتے پڑھ لیں, سواری میں پڑھ لیں, کھڑے پڑھ لیں, جس طرح مرضی پڑھ لیں, نماز معاف نہیں ہوگی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور جب امن والا صورتحال ہے, بالکل پیسفل ماحول ہے, تو پھر اس طرح سے اللہ کا ذکر کریں جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فیما فعلنا فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. یہ وہ لاسٹ جو میں نے بات کی تھی, طلاق جو کوئی بندہ مر گیا اس کی 4 مہینے اور 10 دن اس عورت کی عدت ہے, لیکن 1 سال کے لیے یہ آ رہا ہے وصیہ, اس کو وصیت کر جائے وہ پہلے سے اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, کہ یہ 1 سال تک اس عورت جو میری بیوی ہوگی اس کے لیے جائز ہوگا, یہ یہیں رہے گی, میرے گھر میں رہے گی, اس کے کھانا پینا سب کچھ جو میرا مال ہوگا اس میں سے خرچ ہوتا رہے گا. یہ پہلے سے اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائے. اس عورت کو رائٹ ہے وہ 1 سال تک اس کے مال میں سے کھاتی پیتی رہے. آ رہے نا حول, پیچھے آیا تھا آپ کو یاد ہے, میں نے حولین کے اوپر ذرا ایمفسس کیا تھا, 2 سال. یہاں پہ آ رہا ہے لفظ حول, 1 سال اس کے مال میں سے. اور اگر وہ عورت خود اپنی مرضی سے فیضا خرجنا, اگر اپنی مرضی سے وہ بولے نہیں مجھے نہیں رہنا ہے اور میں جا رہی ہوں, عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر وہ جا بھی سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کی اپنی مرضی ہے, شی از فری ایٹ ول, اس کا اپنا رائٹ ہے. ورنہ 1 سال بعد نہیں, عدت 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ تو کمپلسری عدت ہے. 4 مہینے اور 10 دن وہ کمپلسری عدت ہے, وہ رکنا لازم ہے. اس میں گھر سے نکلنا بھی جائے, وہ تو قتل ہو گئی خاتون پر. جی, لیکن اب یہ 1 سال کی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ابھی قتل نہیں ہے, لیکن خاتون رکنا چاہتی ہیں تو آپ نے ان کو 1 سال تک وصیت کر جائے. پہلے ہی لکھا ہوا ہے نا, کیا ہے نا, جو مر گیا نہیں ومنکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم, یہ اپنی ازواج جو اس کی بیوی وغیرہ ہیں, جتنی 1 سے زیادہ بھی کسی کی بیوی ہے, تو ان سب کے لیے وصیت کر کے جائے ان کو 1 سال تک یہاں رہنے دو, یہ میرے گھر میں رہے, میرے مال میں سے 1 سال تک خرچ کرتے رہے. جو خرچ سے مطلب اڑاتی نہیں رہے پیسہ, لیکن جو ان کی جو ڈیلی ایوری ڈے نیسیسٹیز ہیں, کھانے پینے کا معاملہ ہے, وہ لائف لانگ نہیں رہنے کا ان کو وہ نہیں ہے ملا, نہیں لائف لانگ نہیں ہے. پیچھے آیا ابھی آیت گزری تھی نا کہ وہ تو اب ان کی مرضی ہے, اور 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد چاہیں وہ دوسرا نکاح کر کے کسی سے نہیں کر رہی ہوں, نہیں تو بھی لائف لانگ نکال دیں گے. لائف لانگ نہیں نکال نہیں دیں گے. اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اس کو وراثت میں سے تو حصہ ملے گا نا. اگر اولاد نہیں تھی جی, کیا پیرنٹس بھیج سکتے ہیں کہ بس اب ہماری ذمہ داری نہیں رہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے پیرنٹس کی, اس کے پیرنٹس کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس عورت اپنے ہسبینڈ کے گھر میں بھی اب اس کا کوئی حصہ نہیں, صرف جو وراثت میں اس کا حصہ 1/8 اگر اولاد نہیں ہے, اور 1/4 اگر اولاد ہے تو 1/8, اور اگر اولاد نہیں ہے کوئی بھی اس کی میل اولاد تو پھر 1/4 اس کو حصہ ملے گا. اس کے حصہ ٹوٹل مال میں سے مرد کو وہ مل جائے گا. اس کو مال بھی, اس کی ذمہ داری اب اس کے والدین کی نہیں ہے, اس مرد کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر اس مرد کے والدین کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ جی ان کو اس نے دیکھ بھال کرنی ہے. وہ بھی اٹ گوز بوتھ ویز. اس عورت کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شاید ویسے بھی نہیں تھی اس کے اوپر, ویسے بھی کبھی بھی نہیں تھی. ہاں, اس کی موجودگی میں بھی نہیں تھی, لیکن وہ اگر کر رہی تھی تو درجہ تھا, اس کا درجہ ہے, اس کو اس کا اللہ ظاہر مقام اس کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. لیکن والدین کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ہاں, وہ ایک ایز اے گڈ ول جیسٹر, کیونکہ جو اس کا ساس یا اس کا جو سسر ہوگا مثال کے طور پہ, اب جو
میاں بیوی ہوتے ہیں ان دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے جو ایون جو ان کے ساس سسر ہوتے ہیں نا، فار لائف ٹائم وہ ان کے محرم بن جاتے ہیں. لائف ٹائم کبھی بھی ان آدمی کا اپنی ساس سے اور عورت کا اپنے سسر سے نکاح جائز کبھی بھی نہیں ہوگا. لائف ٹائم وہ اس کا محرم ہو جائے گا. تو اس کانٹیکس کے اندر اگر وہ فار اے گڈ ول اس کو وہاں رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کو اس پہ اجر ملے گا، لیکن ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. اگر وہ کر لیتے ہیں تو ایز اے گڈ ول بیٹی سمجھ کے تو ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا. وہ اس کو حصہ تو انہوں نے دینا ہے، چاہے وہ اپنا نکاح کرے یا نہ کرے. حصہ تو اس کو حصے کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی حصہ تو اس کو ملنا ہی ہے. وہ نکاح کرے یا نہ کرے اس کو 1/4 اگر کوئی اولاد نہیں ہے اور 1/8 اگر اولاد ہے. اینڈ اٹ گوز بوتھ ویز. اگر عورت مر گئی تو اس کے مال میں سے مرد کو بھی حصہ ملے گا. عورت اپنا زیور چھوڑ گئی ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا بھی زیور اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اس میں سے بھی اس کے مرد کو حصہ ملے گا، اس کے شوہر کو. اللہ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اسی طرح آیتوں کو تاکہ تم لوگ عقل کرو اور اس کے اوپر پونڈر کرو اور تھنک کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میرا خیال ہے بہت ڈیٹیل ایک آیت کے اندر سارے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس کے بہت تفسیر کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہاں رکتا ہوں، میرا خیال ہے دیر ہو رہی ہے، پھر آگے اس کو کنٹینیو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.